کا نام نامی اسم احترامی محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور العمل ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سطح ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم اس دنیا میں ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہ ارض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ پہلی نظر میں اس کا سبب جو نظر آتا ہے وہ اللہ کی اس کتاب کو ماننے کے باوجود اس سے اعراض، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے اظہار کے باوجود احکامات رسول اللہ سے اعراض کی زندگی، یہی بہت بڑا سبب ہے ہماری اس بد نصیبی اور اس تباہی کا۔ اگر قرآن پہ نگاہ ڈالی ہوتی، اگر کونین کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو پیش نگاہ رکھا ہوتا تو آج ہماری زندگی اتنی بد نصیب زندگی نہ ہوتی۔ انسانی زندگی کا کون سا رخ ہے جس میں اللہ کے قرآن میں رہنمائی موجود نہیں، اور انسانی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس میں رسول ثقلین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ مگر بد نصیبی ہے کہ سب کچھ کے موجود ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں، عقل نہیں، فکر نہیں، فہم و فراست نہیں۔ اس قرآن کی موجودگی میں جو اس سے تعلق رکھنے والا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم زندگی بسر کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسرا بد نہیں۔ اللہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے اپنے معاشرے کو باوقار معاشرہ بنانے کے لیے، اور کما حق ہو جہاں اس کو مکلف گردانا ہے کہ تو انسانیت کا رہنما اور قائد ہے، تو نے دنیا میں انقلاب پیدا کرنے ہیں، تو نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ تو نے ان لوگوں کا جوڑنا ہے۔ محنت کر ان میں
مشقت اٹھا، تکلیف اٹھا، لیکن معاشرے کو باوقار بنانے کے لیے ایک مضبوط کردار ادا کر، جہاں اس کو معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے ایک کردار ادا کرنے کا واعظ کیا ہے، تبلیغ کی ہے، حکم دیا ہے، وہاں تنہا اسلام ایک ایسا عقیدہ ہے جس نے انسان کو کہا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف بھی دیکھ۔ اگر تو باوقار نہیں، اگر تو بہترین کردار کا حامل نہیں، اگر تیرا جسم و جان انسانوں کی رہنمائی کا سبب نہیں، اگر تیری شکل و صورت تیرے متعلق انسان کے دل و دماغ میں اچھا تاثر پیدا نہیں کرتی تو تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا اپنی طرف بھی دیکھ، اپنے حالات کو ٹھیک کر، اپنے اطوار کو ٹھیک کر، اپنے آپ کو ایسا بنا کہ لوگ تیری طرف دیکھیں، تجھ سے محبت کریں۔ قرآن مقدس میں یہ دو آیہ مقدسات انسان کو اس طرف دعوت دیتی ہے کہ تو کچھ بن کیسے؟ یعنی واحد اسلام ایک مذہب ہے جس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کردار ادا کرنے والے کو کہا کہ اپنے آپ کو ایسا بنا کہ لوگوں کے سامنے پیش کر کہ لوگ تیری طرف کشش کریں۔ تیری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے، تیرا وجود ایسا نہیں ہونا چاہیے، تیرا جسم ایسا نہیں ہونا چاہیے، تیرا کھانا پینا ایسا نہیں ہونا چاہیے، تیرا پہننا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے دیکھ کے لوگ متفر ہوں، بلکہ ایک باوقار انسان اپنے آپ کو بنا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ملاقات کی، عبداللہ بن عمر بن عاصم۔ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ تم متواتر لگاتار روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نوافل ادا کرتا ہے۔ نام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے ٹھیک سنا ہے، سچ سنا ہے، ایسی بات نہیں۔ فرمایا سنو، آج کے بعد تو نے ایسی عبادت نہیں کرنی۔ انسانیت کو باوقار بنانے کے لیے اور مضبوط انسان بنانے کے لیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو لوگوں کو اس طرف بلاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس عبادت گزار کو کیا کہتے ہیں کہ آج کے بعد ایسی عبادت نہیں کرنی، روزہ بھی رکھا کر اور کچھ دن روزہ نہ بھی رکھا کر، نوافل بھی ادا کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تجھ پہ تیرے جسم کا حق ہے، تجھ پہ تیری بیوی بچوں کا حق ہے، تجھ پہ تیری سوسائٹی دوستوں احباب کا حق ہے۔ ان کو حق پورا پورا دے، یعنی اپنے حقوق کو بھی پامال نہ کر، اپنی آل اولاد بیوی بچوں کے حقوق کو پس پشت نہ ڈال اور سوسائٹی کے حقوق کو پس پشت نہ ڈال۔ اس طرح عبادت کر کہ تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے، اور اس طرح عبادت کر کہ تیرا جسم بھی لاغر اور ناتوانا ہو جائے۔ تو لوگوں میں بیٹھا، لوگوں میں چلتا پھرتا، لوگوں میں کھڑا، ضعیف، کمزور اور ناتوان نظر نہ آئے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا کہ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن کس طرح؟
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اللہ کے دربار میں بھی کھڑے ہو تو تم نے اپنی زینت کو اپنایا ہو، خوبصورت بن کے، باوقار بن کے۔ اب غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی اور اللہ کس طرح رہنمائی کرتے ہیں انسان کی، اور کس قسم کا انسان مسلمان چاہتے ہیں اللہ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کر کے، خوبرو بن کے، خوبصورت بن کے، کلو، کھاؤ پیو۔ وہ سارا دن صحابی روزہ رکھتا ہے، فرمایا یہ محمد کا دین نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتا ہے۔ فرمایا میں یہ پیغام لے کے نہیں آیا، میرا اللہ کہتا ہے زینت کو اختیار کرو، کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو تاکہ طاقت آئے، ولا تسرفو، اور زیادتی نہ کرو۔ انسان کو قابل فخر آدمی کس طرح بناتا ہے اللہ، اس پہ غور فرمائیں۔ فرمایا کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ولا تسرفو، اور زیادتی نہ کرو۔ یہ زیادتی کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمان انسان کو اللہ معاشرے میں پیش کرنے سے پہلے اسے باوقار اور مکمل انسان بناتا ہے۔ اللہ نے یہ کیا فرمایا ہے اپنی دعوتوں میں، آپ دیکھیں، گوشت پکا ہوا ہے، مرغ پکا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا تیار ہے، لیکن کھانے والے کس طرح کھاتے ہیں؟ گوشت کا ٹکڑا پکڑا، دو منہ مارے اس کو پھینک دیا، گوشت منہ میں ڈالا، اس کو کاٹا، باقی پھینک دیا، اور پھر اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ سانس لینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فرمایا لا تسرفو، اتنا زیادہ، حد سے زیادہ کھا لینا اسراف ہے، اور اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی ہر آدمی اتنا کھاتا ہے کہ سانس لینا اس کو بھول جاتا ہے، اور اس کا چلنا پھرنا، باتیں کرنی انسان کی نفرت کا سبب بنتا ہے وہ انسان۔ فرمایا اتنا نہ کھو کہ سانس لینے کی گنجائش نہ ہو۔ یہ اللہ سے دور کرنے کے مترادف ہے اپنے آپ کو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کھاؤ جس سے تمہارا پیٹ بھر جائے، تمہاری بھوک ختم ہو جائے۔ اتنا نہ کھاؤ کہ تمہیں کھاتے ہوئے دیکھتے آدمی یہ کہے کوئی انسان نہیں، ڈنگر کھا رہا ہے، جیسے ہمارے حالات ہیں۔ یہ رہنمائی ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی اور محمد رسول سے نہیں لی۔ زندگی ایسی نہیں ہے، کبھی سوچا نہیں، کبھی کان نہیں لگاتے کہ اللہ انسان چاہتا کیسا ہے، اللہ مسلمان چاہتا کیسا ہے۔ یعنی قرآن کے نقطہ نگاہ میں ہمارا یہ کھانا قطعاً مسلمانی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا کھانا کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے میں زیادتی نہ کرو، کہ زیادہ کھانا انسان کے جسم کو بیکار کر دیتا ہے اور انسان کے جسم میں بیماریاں چلی آتی۔ کہتے ہیں اللہ پیٹو آدمی اور موٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ مسلمان کو وہ انسان دیکھنا چاہتے ہیں جس انسان کے پاس بیٹھ کے دوسرا انسان متاثر ہو کہ اس کی زندگی محمد کی زندگی کے مطابق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کردار کے مطابق ہے، ان کے سوچ کے مطابق ہے۔ اور اتنا کھاتے ہیں، پھر اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے چورن لگتے،
گولی کوئی کھانا چاہے، گولی مل جائے، اور ڈکارتے ہیں کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ڈکارنے والے سے انتہائی سخت الفاظ میں احتجاج کیا ہے. ہم نے لیتے کہتے ہیں آ کر کے ڈکار لیتے ہیں. اللہ نے کہا یہ تمہاری زندگی مومنوں جیسی زندگی نہیں، اور اس کو میں پسند نہیں کرتا. انسانی فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی برا برتن شر کے لحاظ سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کے پیٹ کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی کھاتا ہی چلے جاتا ہے، کھاتا ہی چلا جاتا ہے. اور تیری زندگی کا مقصد نہیں خوردل برائے زیستن و ذکر کا درس، تو موت کے زیستن از بہر خوردرس. اور کھایا تو اس لیے جاتا ہے کہ آدمی زندہ رہ کے اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کے احکامات کے مطابق چل سکے. اور تیری زندگی کا مقصد یہ بن گیا ہے کہ زندگی ہے اس لیے کہ آدمی کھاتا رہے. فرمایا لا تسرفوا انہو لا یحب المسرفین. اور تیرے مسلمان ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہونا چاہیے کہ تیرے اور ڈنگر کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے. ان باتوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے، سننے والی باتیں نہیں ہیں. سننے تو ہے لچھے دار باتیں. دوسرے کو کافر کہو، اس کو بدمذہب کہو، اس کو باغی کہو، دوسرے عقائد پہ تان کرو. یہ کون سنتا ہے کہ قرآن آیا کس لیے ہے اور محمد رسول اللہ کس قسم کے انسان. آج ممبروں میں محراب میں یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو. ایک زیادتی یہ ہے جو ہم کھانے کی تحقیر کرتے ہیں، اور ایک زیادتی یہ ہے کہ اس وقت تک چھوڑنے کا نام نہیں لیتے جب تک کھٹے کھٹے ڈکار نہیں آتے. انسان اتنا بھر لیتا ہے اپنے پیٹ کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا اتنا ہی کافی ہے کہ تیری کمر سیدھی رہ سکے. فرمایا اگر تیری شہوت، تیرا لالچ تجھے مجبور کرتا ہے کہ مزید کھاؤ مزید کھاؤ، فرمایا فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ وَثُلُثُ لِلنَّفْسِ. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں اللہ کی قسم ایسا قائد آدم سے لے کر آج تک پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا جیسا قائد اللہ نے ہمیں دے دیا محمد رسول اللہ. فرمایا اگر تیرا لالچ تجھے مجبور کرتا ہے کھانے کے لیے، اگر تیری شہوت تجھے مجبور کرتی ہے کھانے کے لیے، فرمایا کھا، کم از کم اتنا خیال رکھ فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ، تہائی حصہ کھانے کے لیے پیٹ کا رکھ، وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ، تہائی حصہ پینے کے لیے رکھ، وَثُلُثُ بِالنَّفْسِ، اور فرمایا کہ تہائی حصہ سانس لینے کے لیے رکھ. اتنا نہ کھا کہ سانس ہی لینا مشکل ہو جائے. اگر تیری زندگی کا کردار اور تیرے کھانے کے اطوار یہ ہوں گے تو ارشاد فرمایا کوئی محبت سے تیری طرف نہیں دیکھے گا بلکہ استہزاء سے تیری طرف دیکھے گا. اور اللہ چاہتا ہے مومن کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا جائے کہ ہر دیکھنے والا اس سے اچھا تاثر لے. اور فرمایا اچھا بننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو. تمہارا جسم مطہر ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ہمارے دل و دماغ میں ڈالنے کے لیے حکم دیا ہے. حق علی کل مسلم ان یغتسل، کہ ہر مسلمان پہ یہ حق ہے ان یغتسل،
فی سابعۃ ایام یوما یغسل راسہ وجسدہ، فرمایا اتنے سست نہ بن کے رہو کہ 7 دنوں میں ایک دن بھی نہ نہاؤ۔ نبی رحمت نے لفظ اس بار حقن، اور مفسرین و محدثین فقہا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 دنوں میں ایک دن نہانا واجب ہے، اور واجب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ترک کر دینے سے آدمی گناہگار بنتا ہے۔ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ اغتسلوا یوم الجمعہ واغسلوا رؤوسکم ان لم تکونوا جنبا، فرمایا جمعے کو نہایا کرو، ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں کہ تم نہانے والے ہو کہ نہ ہو، فرمایا جمعے کے دن نہانا ضروری ہے۔ محدثین نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کو نہیں نہاتا وہ گناہگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے یہ کرو، اور جس کو کرنے کا حکم دیتے ہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ، اس کو نہ کرنا گناہگاری ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے جہاں وہاں پرہیز کا حکم دیا کہ اپنے اور ڈنگروں میں فرق پیدا کرو، یہ حکم دیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بننے کے لیے خود کو پاک و صاف بناؤ۔ یہی نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دھیان دیا کرتے اس طرف، اور لوگوں کو تحریض دلایا کرتے تھے، مومنوں کو اس طرف تحریض دلایا کرتے تھے کہ تم نے زندگی بسر کیسے کرنی ہے، کس طرح کا مومن اللہ کو پسند ہے، اللہ کس مومن کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں تو اس کا علم نہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم ہمیں دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے میل ملاپ کرتے، کوئی باہر سے وفد آتا تو اللہ کے نبی بہترین قسم کے کپڑے پہنتے، یعنی اپنے کپڑوں میں جو بہترین کپڑے ہوتے، نبی رحمت محمد رسول اللہ وہ کپڑے پہنتے، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک وفد آیا، اللہ کے نبی نے یمنی جوڑا پہنا ہوا تھا جو قیمتی بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا، اور کہا یہی نہیں بلکہ اپنے مقبول اور اخص صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب تم لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے نکلو تو تمہارا انداز اس طرح ہونا چاہیے، تمہارا جسم ایسا ہونا چاہیے، تمہارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ تمہارے کپڑے دیکھ کے تمہاری طرف کوئی راغب ہو، نہ کہ تیرے کپڑے دیکھ کے کوئی تجھ سے نفرت کرے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی جدا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ کہا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہترین قسم کے کپڑے پہنتے، جب بھی کوئی وفد آتا نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ حاصل تھا کہ کونین کے آقا اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے کپڑوں کو ٹھیک بناؤ، بہترین کپڑے تمہارے ہونے چاہیے، جب تمہیں کوئی ملے اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ واقعی یہ انسان کسی ایسے انسان سے تعلق رکھتا ہے جو ان گرے ہوئے انسان کو اٹھانے کے لیے آیا اور اٹھنے والے انسان کو آسمان تک پہنچانے کے لیے آیا۔ بڑے بڑے کپڑے گندے نہ رکھا کرو، بلکہ تمہارے کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے، بہترین طرح کے ہونے چاہیے۔ کہا اللہ چاہتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی کرم نوازیوں کے آثار انسان میں دیکھے۔ اللہ محبت کرتا ہے اس سے، اللہ پیار کرتا ہے اس بات سے کہ اپنے لوگوں میں اپنی نعمتوں کے آثار دیکھے۔ ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمتہ علی عبدہ
فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے تو کہا اپنی حیثیت کے مطابق بہترین لباس پہنو، لباس اچھا ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے جس نے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو تم پہ حرام کیا ہے؟ بہترین لباس، بہترین کھانا، اور ان کا استعمال باوقار طریقے سے ہونا چاہیے۔ جہاں محمد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، وہاں تمہارے اس کردار کو نمایاں کرنے کے لیے آیا کہ لوگ تمہاری طرف دیکھ کے تمہارے متعلق دل میں اچھا اثر پیدا کریں۔ مومن کے لیے یہ ضروری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ایک اچھا والا آدمی، مال و زر دولت رکھنے والا آدمی فاروق اعظم کے آگے آگے جا رہا ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا اس کے کپڑے کو اچھے نہیں تھے، آگے بڑھتے ہیں، ایک دھرا مارا اس کو، دوسرا دھرا مارا۔ وہ پلٹ کے دیکھتا ہے، امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ کس میں آپ نے مجھے مارا ہے؟ فرمایا تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا تجھے اللہ نے دیا ہے، تو نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے؟ تجھے نہیں پتا کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدہ، اور تم محمد کے فرمان کی بغاوت کر رہا ہے۔ تجھے دولت دی ہے اللہ نے، تجھے مال و زر دیا ہے، اور تو اس انداز سے چلتا پھرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ تو ہاں کردار کیا ہے کہ یہ بڑا صوفی آدمی ہے جی، کیا بات ہے، اللہ والا بندہ جی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود نہ کچھ پہنتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے۔ فرمایا بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا پہن کے بازار میں آئے، ایسا پہن کے مجلس میں آئے، ایسا پہن کے سوسائٹی میں آئے کہ اس کو دیکھ کے دوسرا انسان یہ خواہش پیدا کرے کہ اس انسان کے پاس بیٹھنا ہے۔ جب تم اس مقام پہ نہیں تو تمہاری بات کون سنے گا؟ وہ تیرے پاس سے آتی ہو، سنداس تیرے کپڑوں سے اٹھ رہی ہو، تو کون تیرے پاس آئے گا؟ کون تیرے پاس بیٹھے گا؟ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے ملنے کے لیے چل کے آئے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، بڑے بڑے لوگ، چودھری، لیڈر، وزراء، مشرا، جو محض مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں مسلمانوں کی ملاقات کے لیے، اور جو کسی دوسرے مسلمان کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے کہ فرشتہ کہے تم جس کی طرف محبت سے جا رہے ہو، جس محبت سے تم اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ ایسی محبت تم سے کرتا ہے۔ دیا تو یہ اللہ کے نبی نے، اور کہاں تمہیں یہ دیا کہ باہم لڑائی اور قتال میں مصروف رہو، ایک دوسرے میں فتوہ بازی کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے کردار و اطوار کو دیکھ کے کافر مسلمان بن جائے۔ اور ہوگا کیسے؟ بدبودار آدمی کے پاس بیٹھ کے، گندے انسان کے پاس بیٹھ کے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تشریف لائے صحابہ کو دیکھنے کے لیے، تو ان صحابہ میں ایک شخص کو دیکھا جس نے کپڑے گندے پہنے ہوئے تھے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے یہ ایام نہیں تھے کہ زرق برق کپڑے پہنے ہو، اپ ٹو ڈیٹ بنے ہوئے ہو، اور کیا بات ہے کپڑوں کی، نہیں، کسی کے پاس قمیض ہے، کسی کے پاس تہمد ہے۔ جب اللہ نے تھوڑے سے مقام پہ اٹھایا کہ قمیض بھی پہنتا ہے، تہمد بھی پہنتا ہے، پہنا ہوا ہے لیکن گندا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی ایُغسلا بہی ثوبہ، کہ یہ اپنے کپڑوں کو ہی صاف کر لیتا؟ ایسے ہی تمہارے ساتھ یہ بیٹھا ہوا یہ آ گیا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہیں۔ فرمایا سنو،
ملاقات کے لیے آتے جاتے ملتے ملاتے انسان باوقار ہونا چاہیے، اور اسلام انسان کو باوقار بنانے کے لیے آیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظیم رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واز کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا لوگوں سنو، لا يدخل الجنت رجلا فی قلبہ مثقال ذرۃ کبرا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر پایا جاتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا دیکھتے جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی کس طرح کرتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں کہ انسان میرے ساتھ تعلق رکھنے والا مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی رخ، کوئی بھی پہلو ناتمام نہ ہو۔ ہم نہیں دیکھتے بڑے بڑے لوگ جبہ اور دستار پہنے ہوئے ہیں، اور حال کیا ہے، سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، گندے ہیں، اور وہ بڑے معزز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور الو کے پٹھے ان کو سامنے کیا عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ انسان کا جسم، انسان کے کپڑے اگر صاف نہیں، مطہر نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے، اور اس صحابی کو زور سے ارشاد فرمایا صحابہ میں، کیا اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اگر کپڑے اس کے پاس نئے نہیں تھے تو کپڑے دھو کے پہن لیتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی شناخت اللہ کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری سوچ بچار کچھ اور۔ تشریف فرمایا نبی کائنات محمد رسول اللہ، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے قلب میں، جس کے دل و دماغ میں نخوت ہے، تکبر ہے۔ صحابی رسول تڑپ اٹھا سن کے، کہتے اللہ کے نبی، ایک شخص کا دل چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، پہناوا زبردست ہو، اس کی خواہش ہے اللہ کے نبی، کیا یہ تکبر ہے؟ یعنی ہر آدمی، ذی شعور آدمی، ذی فکر آدمی، پاگل آدمی کی بات نہیں، ذی شعور آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری حالت اچھی ہو، اور اس حالت کو اچھی بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کہا ہے، تو وہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک شخص چاہتا ہے اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، زبردست قسم کے ہوں، یعنی اچھے خوبصورت بھی ہو، قیمتی بھی ہو، اس کی جوتی زبردست ہو، وہ ٹھیک ٹھاک ہو، خوشبو وغیرہ خوب لگائی ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی، کیا یہ تکبر ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جمیل ویحب الجمال، اور یہ خوبصورتی ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ انسان بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبر یہ نہیں کہ انسان 1200 کا کپڑا پہن رہا ہے، 2000 کا کپڑا پہن رہا ہے، فرمایا نہیں تکبر۔ تکبر کب ہے؟ جب کپڑے کی طرح انسان کو بھی مایا لگ جائے، اکڑتا ہوا زمین پہ چلے، متکبرانہ چال چلے، اس کا سر اٹھا ہوا، انانیت کا پیغمبر، اور یہ سمجھنے والا کہ میرا بوجھ زمین نے بڑی مشکل اٹھایا ہوا ہے، ادھر ادھر گردن ہی نہیں ہوتی، چلتا پھرتا ہے، ابو جہل کا بیٹا بنتا ہے، فرعون کا بیٹا بنتا ہے۔ کہ میں فرمایا اللہ کے نزدیک متکبر یہ ہے جو انسانوں کی تحقیر کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، حق کا باغی ہے۔ فرمایا اس کو رب جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن کپڑے بہترین تراش خراش کے پہننے والے متکبر نہیں، بلکہ اللہ بھی چاہتا ہے اور محمد بھی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رب چاہتا ہے، کون ہے وہ؟
جس نے اللہ کی زینتوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی حرام قرار دیتا ہے؟ کون نے فرمایا؟ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا سبب اور مقصود انسان کو باوقار انسان بنانا ہے. یہ کوئی تکبر نہیں. کپڑے پہنے اچھے سے اچھے، قیمتی سے قیمتی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ 500 روپے کا ان کا ایک سوٹ ہوتا تھا درہم کا، اور 500 درہم کا اندازہ اگر آج کے روپے سے لگایا جائے تو کہاں پہنچ پاتی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے 1000 درہم کا کپڑا خریدا وہ پہنا. اگر نبی رحمت محمد رسول اللہ کے دور میں ان کے صحابہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنتے ہیں، قیمتی سے قیمتی پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ کی خواہش کے مطابق ہے کہ ان کو دیکھ کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ میں ان کے لیے اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے. اگر آج بھی ہم یہ کریں تو مارکیٹ میں، زمانے میں، بازار میں، معاشرے میں ہماری عزت بنتی ہے. کپڑا اچھا خریدنا، کپڑا اچھا پہننا، یہ کوئی بغاوت نہیں، یہ کوئی تکبر نہیں، یہ کوئی نخوت نہیں. ہاں، یہ کپڑا پہن کے جب اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے. ایک کھانا کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے فرمانے کا مقصد کلو وشربو، اور اس صحابی کو کہنا کہ آج کے بعد تو نے متواتر روزہ نہیں رکھنا اور ساری رات عبادت نہیں کرنی. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ کبھی رکھو کبھی چھوڑو، سو بھی اور نوافل بھی پڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور انسان کو پسند کرتا ہے، کمزور مسلمان کو نہیں. تم کمزور ہو جاؤ گے. کلو واشربو ولا تسرفو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی انسان کی، اس انسان کی جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا. ارشاد فرمایا تمام انسانوں میں اگر تم بیٹھے ہو تو نمایاں ہونا چاہیے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام بیٹھا ہوا. گندے کپڑے پہن کے، گندا حلیہ بنا کے مجلس و سوسائٹی میں بیٹھ کے دین کا بیڑا غرق کرتے ہو، بدنما داغ ہو تم لوگ. کونین کے آقا محمد رسول اللہ سے پھر ارشاد فرمایا لو ان شکا علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. ایک تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس میں، سوسائٹی میں بیٹھ کے جب تم کھانا کھاتے ہو تمہارے اور ڈنگروں میں کوئی فرق ہونا چاہیے تاکہ احساس ہو کہ تم ایک باوقار انسان ہو. پھر ارشاد فرمایا نبی کائنات محمد رسول نے کہ تمہارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ تمہارے قریب آئیں. غور کی باتیں ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ارشاد فرمایا کہ جو انسان پیاز کھاتا ہے، لہسن کھاتا ہے، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. تھوم عام ہے جو گنڈے، فرمایا وہ میری مسجد کے قریب نہ آئے. ان الملائکۃ تتعزی، اور مسجد میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جس کے منہ سے بو آتی ہے وہ اذیت پاتے ہیں اس سے. کوئی کرتے ہیں ہم میں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک اگر میں یہ نہ سمجھوں کہ میری امت پہ بوجھ ہوگا، میری امت پریشان ہوگی، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے منہ سے بو آتی اور مسواک لگاتار کرنا انسان کو بو سے نجات دلا دیتا ہے.
کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلال چیزوں کے لیے جو کھانی جائز محمد رسول اللہ نے رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد میں یہ کھا گئے، یعنی کچی کھا گئے، یہ میری مسجد میں نہ کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فرشتے اذیت پاتے ہیں۔ اگر پیاز کھانے سے فرشتہ اذیت پاتا ہے، اگر لہسن کھانے سے فرشتہ اذیت پاتا ہے، تو حقہ پینے سے فرشتہ اذیت نہیں پاتا، سگریٹ پینے سے۔ او اللہ کے بندوں، سگریٹ اور حقہ بڑاوت ہے اسلام سے، ایک نیم نشہ ہے۔ جب تک یہ نشہ انسان کرنے لیتا اس کی سلط قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبودار انسان مسجد میں نہ آئے، کہ اس کی بو سے جہاں لوگ اذیت پاتے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے بھی اذیت پاتے ہیں۔ مسجد میں نہ کو آئے، ہم وہ کہیں نہیں چھوڑ دے، بلکہ میں نے دیکھا بعض نمازی اللہ والے بھاگم بھاگ آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور راستے میں دیکھا کہ کوئی حقہ گڑ گڑ کر رہا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں وہاں، چلو 2 سوٹے لگا لیتے ہیں، سوٹے لگا کے مسجد میں آ جاتے ہیں، لوگوں کو آوازار کرتے ہیں اور آسمان کے سے آنے والے فرشتوں کو آوازار کرتے ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ کی صفائی رکھو، تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہو تو اس کو تمہارے منہ سے پوری آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مسلمان کو باوقار بنانا چاہتا ہے، اللہ مسلمان کو اس حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف بڑھیں، لوگ ان سے تعلق پیدا کریں، لوگ اس سے محبت کریں، نہ کہ اس کو بیٹھ کے سنڈاس آ رہی ہے وہ بھاگتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، سیدہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ جب بھی سو کے اٹھتے، صبح کو یا رات کو وضو کرتے تو آقا مسواک ضرور کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر جانا ہے، لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، لوگوں سے باتیں کرنی، اگر منہ سے بو آتی ہے نا تو پاس بیٹھا نہیں، تھوڑا سا ہٹ کے بھی کو آدمی بیٹھا ہے تو باتیں کرتا ہے آدمی تو اس کو بو آتی۔ یہ بڑا آدمی ہے، چودھری آدمی ہے، پھنے خاں آدمی ہے، لین لاڈ آدمی ہے، وزیر اعظم ہے، منہ سے بو آتی ہے، دل نہیں چاہتا اس کے پاس، میرا مجبوری ہے بیٹھے ہوئی۔ اس لیے اگر تمہارے منہ سے بو آتی ہے تو کوئی تمہارے پاس بیٹھتا تو اس کی مجبوری ہوگی، وگرنہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے مطابق فرمایا پیاز کھا کے لہسن کھا کے مسجد نہ ہو، اس لیے کہ انسان اذیت پاتے ہیں اس بو سے، تو انسان جس بو سے اذیت پاتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی اذیت پاتے ہیں۔ تو کیا بنایا انسان کو؟ رحمت کل کائنات محمد رسول جب تشریف لاتے اپنے گھر، سیدہ طاہرہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی جب اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے ہیں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اماں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے آقا جب گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں زمین سے لے کر آسمان تک حکمت بھری ہوئی۔ اگر یہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا وہ ناک منہ چڑھائے گی، کہہ تو کچھ نہیں سکتی لیکن پریشان ضرور ہوگی۔ بچہ بھی باپ سے بات کرتا ہے، منہ ادھر کر کے کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا منہ کو صاف رکھ، اپنے تو اپنے، تو جب بات کرتا ہو تو لوگ تیرے قریب آ کے بیٹھے کہ حضرت صاحب کی بات سنتے ہیں، چوری صاحب کی بات سنتے ہیں، بڑے صاحب کی بات سنتے ہیں۔ بڑا صاحب ویسے تو ان کو پاس بٹھا لیتا ہے لیکن ان کی جان پہ بنی ہوئی ہوئی، اور ایک عظیم انسان بنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کیا کرو، اور فرمایا مجھے مصیبت میں پڑنا نہ سامنے میرے ہوتا کہ امت پریشان ہو جائے گی تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو، کچھ نہیں تو کم از کم ایک ٹائم تو ہمیں کر ہی لینی چاہیے۔ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو باوقار انسان بنانا اور وقار کے مقام کے کھڑا کرنے کے لیے کس کس طرح رہنمائی کی ہے۔ ایسی رہنمائی آپ جون سی چاہے آسمان سے آنے والی کتاب پڑھ لیں،
جون سے چاہے نبی کے کردار کو پڑھ لے، ایسی ایسی بریک بریک رہنمائیاں محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں کی. اور یہ بد نصیب قوم، اللہ کے نبی کی امت یہی بد نصیب ہے کہ بہت بھاگی ہے اس سے، بہت دور ہے اس سے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من کان لہ شعر فلیکرم. مقصد کیا ہے یہ بتانے کا کہ ہم وہ انسان بنے جو انسان اللہ چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے قرآن نے یہ کہا، میں نے جو آیات پڑھی ہیں، کہ تم خود کو بہترین بناؤ. جب تک تم خود کو ایک باوقار مقام پہ کھڑا نہیں کرتے تم انقلاب لا ہی نہیں سکتے. انقلاب لانے کے لیے محمد رسول اللہ انسان کی ترویج کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کو تحریک دلا رہے ہیں کہ کس انداز سے تو نے زندگی کو بسر کرنا ہے. فرمایا جس آدمی نے بال رکھے ہوئے ہیں اس کو چاہیے کہ ان کا احترام کرے. بالوں کا کیا احترام ہے؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ داڑھی ہے، بال ہیں، فرمایا ان کو بنا کے رکھو، ان کو سنوار کے رکھو. بنانا سنوارنا کیوں ہے کہ اگر بنے سنورے نہ ہو تو انسان لگتا ہی نہیں، نفرت کریں گے لوگ. فرمایا اس کا احترام کرو. تو احترام کا انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے آپ دیکھیں تو پریشان ہوتے. سیدہ طاہرہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ لوگ ملنے کے لیے محمد رسول اللہ کو آئے. اللہ کے نبی ملنے کے لیے صحابہ کو، لوگوں کو ملنے کے لیے باہر آتے ہیں، اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کی زلفیں تھی. تو داڑھی تو میرے آقا کی زبردست قسم کی بھرپور داڑھی تھی. ماننے والوں کی نہ مچھیں ہیں نہ داڑھی، لیکن ان کی بڑی داڑھی تھی. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کی داڑھی بہت بڑی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو معافی دے دو، نہ کہو اس کو کچھ بھی. محمد کی سنت کے اعتبار سے اس کو چھوڑ دو. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں لوگوں کو ملنے کے لیے. دیکھا ادھر ادھر کہیں شیشہ نظر نہیں آیا. سیدہ طاہرہ کہتی ہیں ایک پانی کا برتن پڑا ہوا تھا، میرے آقا اس برتن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پانی میں عکس آتا ہے انسان کا، اللہ کے نبی کا عکس آیا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اپنی داڑھی کے بالوں کو صحیح کر رہے ہیں، اپنے سر کے بالوں کو صحیح کر رہے ہیں. عائشہ صدیقہ دیکھتی، عرض کرنے لگی اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب دوسرے انسانوں سے ملنا چاہے نا آدمی تو اس کو اپنے بالوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اور اس انداز سے جائے کہ اس کے کپڑے آڑا بھاڑا، اس کا جسم خوبصورت، بال خوبصورت. فرمایا شاہ تمہیں علم نہیں، ان اللہ جلال و یحب الجلال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس لیے محمد چاہتا ہے کہ جب لوگوں سے ملنے کو جائے تو اس کا چہرہ بنا ہوا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں. یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو باکمال انسان بنانا چاہتے ہیں. اس کی زندگی کے ہر رخ میں اس کو باوقار بنانا چاہتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے بالوں سے، کیا فرق پڑتا ہے کھانے سے، کیا فرق پڑتا ہے کپڑوں سے، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنیاد ہے جب انسانوں میں تم بیٹھے ہو تو پتہ چلے یہ محمد کا غلام بیٹھا ہوا ہے، پھر ہی مزہ آتا ہے نا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے. اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا، مجلس تک اس صحابی کو نہیں پہنچنے دیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے کیا تھا، اس کے داڑھی کے بال اڑے ہوئے تھے، اس کی زلفیں اڑی ہوئی تھی، کوئی بال ادھر کوئی ادھر، کوئی ایسے کوئی ایسے، داڑھی بھی ایسے.
کونین کے آقا نے آگے فرمایا چلے جاؤ، محمد کی مجلس میں آنے کی تجھے اجازت نہیں، اپنے بال ٹھیک کر کے آؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کیا اس کو کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے، واپس چلا گیا، بال بنا کے سارے آیا، خوبصورت۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس کو دیکھا، فرمایا الیسا ھذا خیر، اور صحابہ کیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ انسان آئے اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، داڑھی کے بال بکھرے، سر کے بال بکھرے، کانہ شیطان، فرمایا جیسے کہ شیطان ہے، داڑھی بکھری، بال زلفوں کے بکھرے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اس طرح لگتا ہے جیسے شیطان ہو۔ کس نے کہا؟ اس امت کے آقا اور رہنما اور قائد نے۔ اس امت کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا ہے، جو غلیظ ترین انسان ہے، گندا ترین انسان ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، گندگی سے اٹے ہوئے، ننگا، بال بکھرے ہوئے، گند پڑا ہوا۔ جتنا کوئی گندا اور غلیظ ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے اتنے بڑا یہ ولی ہے، اور صاحب اس کے پاس جائیں کیا جی، اور اللہ والے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، کیا جی ننگے ہی رہتے ہیں، اللہ والے پتہ ہی نہیں، سر میں جوئیں پڑی ہوئی ہیں، خاک پڑی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ پاگل ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر اس کو عقل اور شعور بھی ہے یہ تو جوتیوں کے لائق ہے۔ اس کو پہنچا ہوا کون کہتا؟ اور محمد کریم تو نفرت کرتے ہیں اس سے۔ ایسے بال بکھیرے ہوئے ایک مقدس صحابی کو دیکھا، کائنات کے آقا محمد رسول نے اس کا مجلس میں بیٹھا گوارا نہیں کیا، تو دور دور سے جا کے اس کو سلام کرنے جاتا ہے کہ یہ کتا بال رکھے ہوئے ہیں اور بھونکتا ہو کرتا ہے، کبھی بال ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، غلاظت کی پو آ رہی ہے اس کے پاس، ٹھہرنے کو جی نہیں چاہتا، پخانا لگا ہوا ہے، اور یہ ہے یہ پہنچا ہوا آدمی۔ یہ اس امت کی بات ہے جس کا قائد محمد رسول اللہ تھا، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ بو سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ شاید کسی دوسری چیز سے اتنی نفرت نہ کرتے ہو، اور میرے آقا اتنی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جس گلی اور بازار سے اللہ کے نبی گزر جاتے تھے گزر جانے کے بعد بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ کہتے ہیں یہ ولی ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان جیسا کوئی کون جی؟ قوم اللہ کے نبی کی سنت سے اعراض کرتے ہوئے، قوم اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال کے اتنی ذلت اور نکبت کی زندگی اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید تختہ عرش پہ کوئی دوسری ایسی قوم نہ ہو۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہماری ذلت کا سبب اولی بغاوت ہے قرآن کی، بغاوت ہے محمد رسول کی سنت کی، اور جو نبی کائنات علیہ السلام نے حکم دیا ہے، لفظاً کہا ہے، ہم اس کے بھی باغی ہیں، جس کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول نے بار بار اصرار کیا ہے کہ یہ یوں کرو، یہ یوں کرو، یہ یوں کرو، ہم اس کے بھی باغی ہیں۔ کپڑے نہیں صحیح پہنتا یہ اللہ والا ہے، یہ نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اس قسم کی عیاری اسلام میں نہیں کہ یہ صوفی ہے۔ یہ صوفیتی انسانیت کی تباہی کی اولین بنیاد ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ دیا ہے، جھومتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھو جی اللہ والے لوگ ہیں، کیا ہوا جی ان کو اللہ والوں کو؟ یہ کہتے ہیں تمام انسان ایک جیسے ہی ہیں۔ اگر تمام انسان ایک جیسے ہیں تو محمد کریم کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ تمام انسان باغی جو سنت سے دور ہے، وہ دین اسلام سے دور ہے، جو قرآن کی تعلیم سے پہلو تہی کرتا ہے، وہ مسلمانی سے دور ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار دیا ہے، انسانیت کو جن نکھار دیا ہے، اگر وہ نکھار ہم قبول نہیں کرتے کوئی مسلمانی یہ نہیں۔ محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والا اور ہندوؤں کو، سکھوں کو، پارسیوں کو، آتش پرستوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ایک جیسا کہنے والا قرآن کا باغی ہے اور محمد رسول اللہ کا باغی۔ لیکن ان لوگوں میں ایک کردار محمد رسول اللہ نے انسان کا پیدا کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے، یعنی تیرے لیل و نہار
مقدس ہونے چاہیے، تیری زندگی بہترین ہونی چاہیے، تیرا جسم و جان باوقار ہونا چاہیے، تیرے کپڑے باوقار ہونے چاہیے، مجلس میں تیرا کھانا باوقار ہونا چاہیے، تو آئے تو لوگوں کے دلوں میں تیرا بہترین تاثر پیدا ہو۔ فرمایا اگر تم ایسے ہو تو تم محمد کے غلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی انسان کو مکمل انسان، باکمال انسان اور بہترین انسان بنانے کے لیے ہے، اور یہ رہنمائی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ دنیا میں کوئی قائد، لیڈر، رہنما ایسی رہنمائی نہیں کر سکا کہ انسانی کردار کا ہر رخ اس کے سامنے ہو، اور اس رخ کو باوقار بنا کے اللہ کا محبوب بننا کس طرح ہے، یہ تعلیم محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ جب تک انسان اللہ کے نبی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، عزت وقار مسلمان کو نہیں مل سکتا۔ جب تک ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں تب تک ہم باوقار نہیں بن سکتے۔ تب وقار ملے گا، تب ہمیں عزت ملے گی، سب ہم محتشم ہوں گے جب ہم محمد رسول اللہ کے دامن کو پکڑیں گے۔ میری زندگی لیل و نہار، اوڑھنا بچھونا کھانا جب تک آقا جیسا نہیں، تب تک کوئی دنیا میں کامیابی، کامرانی، افتخار اور عظمت اس قوم کو نہیں مل سکتا۔ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔